بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ یہ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک۔ تو کل کے درس میں اہل جہنم کا بیان تھا، اور اب اہل جنت کا بیان۔ کسی نے کہا ہے جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ یہیں سب انسان اپنے لیے طے کرے گا کہ اسے کہاں جانا ہے، اپنے عملوں کے اعتبار سے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن، بیان قیامت ہی کے چل رہا تھا نا، باس بعد الموت، کیونکہ سورج شروع ہی ہوئی تھی وہیں سے، اسی کی تفصیل چل رہی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر، ان کو تعجب ہوا کہ ہم کیسے اٹھ جائیں گے دوبارہ، کہاں کا حساب و کتاب، ذالک رجع بعید، بہت دور کی بات ہے۔ تو اس دن نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، پوری تفصیل، اور جیسے اللہ نے بیان کیا ہے ایسے ہی ہونا ہے، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کتاب سچی ہے، لا ریب کتاب ہے۔ جو کچھ اس میں بیان ہو رہا ہے آئندہ کے بارے میں، آئندہ ایسے ہی ہونا ہے، من وان۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اس دن جنت قریب کر دی جائے گی، کس کے؟ للمتقین، متقیوں کے، تقوی والوں کے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچائے، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔
ایک آدمی بہت بااخلاق ہے، کردار کا بہت صاف ہے، لیکن شرک کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، مورتی پوجا بھی کرتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک آدمی بدماش ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شرک نہیں کرتا، وہ ہے مجرم صحیح، لیکن سب سے بڑا ظالم اور مجرم نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے یہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے جو اپنے آپ کو مکمل طور سے شرک سے بچا کے رکھے تھے دنیا میں۔ اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے بھائی جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے 2 جگہ سورہ نساء کے اندر اعلان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اس کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو پکڑ بھی کر لے گا، گویا اس میں چانس ہے معافی کا، اشارہ دے دیا اللہ نے۔ ہاں، لیکن اس میں چانس نہیں ہے، شرک میں کوئی چانس نہیں ہے۔ تو متقی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے والا۔ تقوی کے معنی بچانے کے ہیں، متقی معنی اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ کس سے بچانے والا؟ شرک سے سب سے پہلے، اور نمبر 2 معاصی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ ان کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی میدان محشر میں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا بہت دور ہوگی کیا جو قریب لائی جائے گی؟ پیدل مارچ کر کے جانا پڑے گا یا کوئی سواری کے ذریعے سے سوار ہو کے جانا تھا تو قریب لائی گئی نہیں، فرمایا غیر بعید، دور نہیں ہوگی وہ قریب ہی۔ لیکن جو ہی کسی کے لیے، متقی کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، فوراً جنت ایک دم آ جائے گی، اس کے دروازے کھل جائیں گے، اپنے اندر وہ لے لے گی، فوراً دیر نہیں لگے گی۔ غیر بعید ہوگی، قریب ہی ہوگی، لیکن اکرامن یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی دور نہیں، ادھر جنت کا فیصلہ سنایا گیا، ادھر جنت کے دروازے کھل گئے اور اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔ یہ سب باتیں بالکل برحق سنائی جا رہی ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے۔ اور دیکھیے قرآن میں تو جتنی بھی کامیابیاں ہیں بھائی سب متقیوں کے لیے۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے متقیوں سے، ہدی للمتقین۔ جتنی بھی اور بھی نعمتیں سنی ہیں، ان للمتقین مفازا، ہر طرح کی فوز، فلاح، کامیابی، کامرانی صرف متقیوں کے لیے۔ لام جو ہے نا للمتقین میں اختصاص کے لیے، خاص ہے ان کے ساتھ۔ جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے۔ کیا وہ دور ہوگی جو قریب؟ نہیں، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ اکرامن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بالکل قریب کر دی جائے گی، دروازہ کھول دیا جائے گا، وا کر دیا جائے گا، آئیے تشریف لائیے۔ ہاذا، اور ساتھ جب جنت ایک دم قریب ہی ہے نا، اور ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ قریب جو چیز ہے سامنے موجود ہے، کہا جائے گا ہاذا، یہ لیجیے، ہاذا ما توعدون، جس کا وعدہ دنیا میں کیا جا رہا تھا اور سنتے تھے درس میں بیٹھ کر کے، وہ یہی ہے، سامنے حاضر ہے۔ ہاذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا رہا ہے۔ آج تمہارے ایمان اور تقوی کی وجہ سے فیصلہ کر دیا گیا جنت کا، اسی جنت کا جو سامنے موجود ہے، سامنے موجود یہ کہا جا رہا ہے ہاذا ما توعدون، یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا بھائی، خواہش یہ ضرور ہو رہی ہوگی کہ وہ کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے جنت میں لوگ جائیں گے، تو اللہ نے 4 صفات غالباً یہاں بیان کی۔ یہ 4 صفات والے جو لوگ ہیں وہی ہیں متقی، اور انہی کے لیے فیصلہ ہوگا جنت کا، انہی کے قریب جنت کی جائے گی۔ پہلی صفت، کس کے لیے جنت قریب آئے گی؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ متقیوں میں سر فہرست کیا صفات ہیں؟ نمبر 1، لکل اواب، ہر اواب کے لیے۔ اواب کون ہے؟ اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے۔ بھئی بندہ ہے، گناہ تو ہو گئی، کوئی فرشتے تو ہے نہیں، لیکن فوراً جو ہے جو ہی گاڑی پٹری سے اتری فوراً واپس آ گیا، فوراً لے آئے،
صراط مستقیم پر اور پھر چل پڑے. ایسا نہیں ہے کہ گناہوں میں پڑے ہیں تو بس پڑے ہیں وہی کیے ہی جا رہے ہیں، نہیں، فوراً استغفار اور توبہ اور ندامت، اور فوراً احساس ہو گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. ہمارا راستہ یہ نہیں، یہ ہے اواب، اللہ کی طرف پلٹ آنے والے. یہ نہیں کہا جا رہا گناہ نہ کرنے والے، گناہ تو ہو گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے، جو پہلے انسان ہیں، تو ہم لوگ تو انہی کے اولاد ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھسلے ہی نہیں؟ پھسل تو جائیں گے، لیکن فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا، رجوع کر لینا. کیسے رجوع کرنا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. اللہ کی طرف کیسے پلٹا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف کیسے آیا جاتا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے. سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہے اللہ کی طرف آنے کا ذریعہ. اللہ کی طرف اس طرح آیا جاتا ہے، ذکر کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، عبادات کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے. اگر گناہ ہو گیا ہے تو کوتاہی ہو گئی تھی، یہ ہے اواب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا. ذرا کوتاہی ہوئی فوراً احساس ہوا ہم نے غلط کیا، فوراً توبہ کیا، پھر آ گئے اللہ کی طرف. یہ ہے بھائی اواب. یہ مبالغہ سے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، ہر مجلس میں توبہ کرنے والا. کوئی بھی مجلس ختم ہوئی فوراً یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوئی، زبان پھسل گئی ہے، فوراً توبہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے آپ سن چکے ہیں. جمعہ کے درس میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گنتے تھے. ایک ایک مجلس کے اندر اتنا استغفار کرتے. یہی ہے اواب، کثرت سے رجوع کرنے والا. ایک تو یہ صفت ہے تقوی والوں کی، جو جن کے لیے جنت قریب کی جائے گی میدان محشر میں. نمبر 2، دوسری صفت حفیظ، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا. اعمال تو بہت کرتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن شام تک سب غائب. کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی یہ وہ، یعنی اعمال محفوظ نہیں رکھ پائے. اعمال کی حفاظت کر کے ہم وہاں تک لے کر پہنچ جائیں تب ہے بڑی بات. اعمال کر لینا بھی کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کی حفاظت بھی کرے. حفیظ. اسی طریقے سے اللہ کے حدود کی حفاظت کرے، شریعت کی حفاظت کرے، جو احکام ہے اس کی حفاظت کرے، جو اوامر ہیں اس کو بجا لائے، جو نواہی ہیں اس سے بچے. یہ سب حفیظ میں ہے، حفاظت کرنے والا، اللہ کے حدود کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنے والا، انہیں اس پر عمل کرنے والا. یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس کا تذکرہ کہاں ہے؟ 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں. کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مکے میں تھی اور کیا کرتی تھی؟ دن بھر سود کاٹتی تھی، اور پھر اس کے بعد غصے میں جب رات میں آتی تھی نا، ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالتی تھی، اس کو نوچ کر کے پھینک دیتی تھی، اور صبح پھر جو ہے سود کاٹنا شروع کر دیتی. ارے پہلے اپنے یہاں وہ چارپائی بنانے کے لیے بعد بناتے تھے نا، یہی ہے وہ دھاگا بناتے ہیں روئی کا، تاکہ جو ہے اس سے کپڑا وغیرہ بنا جا سکے. یہی اسے کہتے ہیں سود کاٹنا. اب وہ جب بنا لیتی تھی دن بھر، شام کو غصے میں آتی تو اسی کو کاٹ کاٹ کر کے سب پھینک دیتے، پھر دن میں پھر روئی لے کے بیٹھ جاتی. یہی کرتی تھی. یہی حال واقعی میں عمل کرنے والوں کا ایسا عادت ہے. دن بھر عمل کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے ہی عملوں کو ضائع کر دیں گے. ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ سب ضائع ہو گئے. کسی کی زمین ہڑپ کر لیے، بتائیے کسی کی زمین اگر ہڑپ کر لیا ہم نے تو کیا خیال ہے کہ سارا بدلہ ہمیں اپنے عملوں کو ملے گا؟ سب جائے گا دوسرے کے پاس. فرمایا لکل اواب، ہر اواب کے لیے یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے، یہ جنت کا فیصلہ متقیوں کے لیے. متقیوں کی صفات میں سے سب سے اہم صفت یہ ہے کہ اواب ہو، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، توبہ استغفار کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والا ہو. اواب. حفیظ، اپنے عملوں کی حفاظت کرنے والا ہو، ضائع نہ کر دیتا ہو. نمبر 3، تیسری صفت من خشی الرحمن بالغیب،
جو رحمان سے ڈر جائے غیب میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے، وہاں تو سب ڈریں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، سب سجدے کی طرف، قرآن میں ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سب سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، سب بلا اختلاف اللہ کی طرف سجدے کی طرف دوڑیں گے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنے کے لیے سب دوڑیں گے، کوئی مذہب، کوئی مذہب، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ ہی کی طاقت وہاں نظر آئے گی، اور سب لوگ اسی کے لیے سجدے کے لیے دوڑیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، اگر یہاں سجدہ نہیں کیا ہے تو وہاں سجدے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی، ان کی پیٹھ یوں ہی تختے کی طرح رہ جائے گی۔ تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، تیسری صفت یہ ہے متقیوں کی، جو رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہیں۔ آج اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، آج غیب میں ہے، لیکن یہ غیب کی تمام چیزیں قیامت میں سب مشاہدے میں آ جائیں گی، اللہ کا جلوہ بھی نظر آ رہا ہوگا، وہاں تو اللہ کی طاقت کے سوا کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ دوسرے پارے میں بات گزر چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب سارے ظالم، شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ ساری کے ساری طاقت تو صرف ایک اللہ کی آج نظر آ رہی، کسی کی طاقت ہی کچھ نہیں، سب بے حیثیت لوگ ہیں، آج تو کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ نظر آئے گا۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ پلٹیں گے اپنے پیر کی طرف، دیوی کی طرف، دیوتا کی طرف، اور ان سے برات کا اظہار کریں گے کہ آج ہم بہت مصیبت میں پھنسے ہیں، آج ہمیں بچاؤ۔ کہیں گے وہ تو ہم بھی تو آج مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا تو میں ان سے ایسے ہی بیزاری کا اعلان کرتا جیسے آج یہ آڑے وقت میں ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سب کئی جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اس دن تو طاقت ہی صرف اللہ کی ہوگی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈر جائے، بھائی کہاں رہتے ہوئے؟ غیب میں رہتے ہوئے، غیب کی دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر اللہ سے ڈر جاؤ، اور معاصی کو، گناہوں کو کیا کر دے انسان؟ چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے اللہ سے ڈر کر کے دنیا کے اندر۔ یہ ہے تقوی، متقی اسی کو کہتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف۔ چوتھی صفت وجاء بقلب منیب، ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس رجوع والا دل لے کر کے پہنچ جاؤ، اپنے اعمال کو محفوظ کر کے وہاں لے کر پہنچ جاؤ۔ جاء بقلب منیب، اسی انابت سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر وہاں پہنچ جاؤ، تب ہے بات۔ ایک جگہ ہے بقلب سلیم، سنورا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، مال کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ارے بہت نورانی شکل ہے، اللہ کہتے ہیں ہم شکلوں کو نہیں دیکھتے، ہماری نگاہ دل پر ہوتی ہے، دل کیسا ہے۔ بھائی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کیسی رہی ہوگی؟ حبشی کیسے کالی ہوگی، ان کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو دل ان کے اندر تھا اللہ کی نظر تو اس پر تھی۔ اور ابو لہب کی شکل بہت چمکدار، لہب کے معنی ہی ہے ایک دم دہتا ہوا چہرہ، جیسے انگارہ سرخ ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس شکل والے کو اللہ نے کہاں پھینکا؟ اٹھا کے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا، اس کو بھی، اس کی بیوی کو بھی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی، اٹھا کے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا اور سنا دیا قیامت تک کے لیے پڑھتے رہو اس کو۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ تعالیٰ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور ہم لوگ کس سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ صورتوں سے، صورتوں۔ اور کس سے دھوکہ؟ مال سے۔ بہت پہنچے ہوئے مالدار ہیں، لگ گئے پیچھے، مال کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ بل ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، جب عمل کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو، یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وجاء بقلب منیب، سنورا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب وہ ہو گیا کامیاب۔ اس کے لیے کیا اعلان ہوگا بھائی؟ آگے اعلان ہی آ رہا ہے۔
اس کے لیے حکم ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 100 سال 200 سال کے لیے نہیں، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہونا ہے۔ خالدین سے خالدین ہمیشہ رہنا، خلود یہاں ہے، لفظ تھوڑا سا بدلا ہوا، معنی وہی ہے۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جو تمہیں آج جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، جوانی کے ساتھ، کبھی اس جوانی پر بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ آج تمہیں جنت کا داخلہ نصیب کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ اور یہ بھی سلامتی کا مطلب ہے ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آ رہی ہوگی، فرشتے جو ہے اہلاً و سہلاً مرحباً، یہ بھی سلام کا مطلب ہے۔ السلام علیکم، کوئی آتا ہے شریف آدمی تو دیکھیے اس کو کیسے لوگ استقبال کرتے ہیں اس کا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہاں تو کافروں کا بھی استقبال ہوتا ہے، اپنوں کا بھی استقبال ہوتا ہے، اصل تو وہ ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی سمجھانے کے لیے۔ ادخلوها بسلام، جو یہ 4 صفتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہو، 4 صفتیں، اواب، حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب، اور پھر اس کے بعد سب کا نتیجہ یہ وجاء بقلب منیب، سمرا ہوا دل لے کر، عنابت والا دل لے کر، رجوع ہونے والا دل لے کر اللہ کی طرف پہنچ جائے، جس میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، یہ مطلب ہے، ایسا دل لے کر پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلامتی والی جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، 100-200 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اچھا بھائی کیا ملے گا وہاں؟ یہاں تفصیل نہیں ہے، تفصیل ہم بہت سی جگہوں میں سن چکے ہیں، یہاں مختصر ہے، بتا دیا ایک لفظ میں، لہم ما یشاءون فیہا، ان جنتیوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگرچہ اس کی تفصیل بہت بیان کی اللہ نے، فلاں ہوگی، 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ ہے، پرندوں کا تذکرہ ہے، سورۃ الواقعہ میں پوری تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ انسانوں کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی، والسابقون السابقون، سب سے اگلی سب میں، اول نمبر پر کامیاب ہونے والے، پھر دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے، اول نمبر پر کامیاب ہونے والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں، اس کی پوری تفصیل، دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے لوگوں کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ان کی تفصیل، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اہل جہنم، ان کے لیے سزائیں کیا ہوگی، سورہ واقعہ میں تینوں کی تفصیل اللہ بیان کرے گی۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان جنتیوں کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید بھی ہے۔ وہ مزید کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا کبھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی ان نعمتوں کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسانی دل پر کبھی ان نعمتوں کا گزر ہی ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے ولدینا مزید، اپنی طرف سے اور کچھ عطا کریں گے جس کو تم چاہو گی ہی نہیں، اس لیے کہ تمہارے علم ہی نہیں ہے تو چاہو گے کہاں سے؟ بھئی آدمی چاہے گا ان چیزوں کو جو وہ جانتا ہے، جو دنیا میں برت چکا ہے، تو وہ چاہے گا وہ تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ولدینا مزید ہم اپنی طرف سے عطا کریں گے جو اس کے دل دماغ میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، وہ نعمت وہ عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید کا مطلب اللہ کا دیدار بھی ہے، ولدینا مزید، اپنا دیدار بھی جو دنیا میں تمہیں نصیب نہیں تھا وہ ہم عطا کریں گے جنت میں، ولدینا مزید۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہی لوگ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے، جن کو آپ ڈرا رہے ہیں، آپ جن سے مخاطب ہیں، جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں، قرن، کتنی ہی قومیں آئیں، اور یہ جو ہے جو آئیں نا، ہم اشد منہم بطشا، وہ ان مکہ والوں سے قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی، یہ تو ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، ہر اعتبار سے بہت زیادہ تھے، تو طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، اور مال اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، ایسے مضبوط گھر ان کے تھے، اور یہ تو بنا بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں زیادہ تھے،
لیکن جب نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی تو ان کی مضبوطی اور ان کی تمام چیزیں کچھ کام نہیں آئی. ان کا شہروں میں پھرنا، تجارت کرنا، بڑے بڑے بنگلے بنانا، کوٹھیاں بنانا، بینک بیلنس کرنا، کچھ بھی کام نہیں آیا. ان سے کہیں زیادہ تھے. آج جس چیز پر ان کو ناز ہے اور اسی کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان سے زیادہ تھی وہ قومیں. لیکن بچی ہے؟ نہیں بچی. نبیوں کی بات نہ مانے، یہ بھی نہیں بچے گی. ان پر بھی سزا ہم نازل کریں گے. یہ اور بات ہے کہ ان پر جو سزا نازل کریں گے وہ اس طرح نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ہم سزا دلوائیں گے. قانون بھی ہم نے تھوڑا سا بدل دیا ہے. اچھا، کتنی ہی قومیں قبلہم، ان سے پہلے. کس سے پہلے؟ مکہ والوں سے پہلے، جن کو آپ ڈائریکٹ سمجھا رہے ہیں. من قرن، کتنے ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں آئی. ہم اشد، وہ کیسی تھی قومیں جو آئی ہیں؟ ہم اشد، بہت زیادہ سخت تھیں، یعنی قوت میں. ان سے منہم، مکے والوں سے، بطشن، قوت کے اعتبار سے. بطش مانے قوت کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے. قوت کے اعتبار سے خالی جسمانی قوت ہی نہیں بھائی، بلکہ مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت مضبوط تھی. ان سے کہیں زیادہ تھی. فنقبوا فی البلاد، جب عذاب اللہ کا آیا ہے نا تو ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں بھاگے. فنقبوا فی البلاد، وہ نقب لگاتے تھے، جگہ تلاش کرتے تھے کہ جائیں کہاں، سر کہاں چھپائیں کہ ہمیں کوئی چیز بچا لے. ان کا وہ گھر جو پہاڑوں میں تراش رکھا تھا اس نے بھی نہیں بچایا. وہاں بھی زلزلہ لائے اللہ تو وہ سارا لے کر ان کے اوپر ہی گر پڑا. سب سن چکے ہیں زلزلے نے اور صیحہ نے اور چیخ نے کیا کیا. اور جب اللہ کو عذاب دینا ہوا، کچھ لوگوں کو نہیں نکل رہے تو کیا کیا؟ گرمی لائے. گرمی لانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے بادل کر دیا. سب لوگ سوچے کہ چلے بارش کا تھوڑا سا مزہ لیتے ہیں، آگ برسا دیا اللہ نے. یہ سورہ شعراء میں گزر چکا ہے قوم شعیب کے لیے. اللہ اکبر. فنقبوا فی البلاد، وہ شہروں میں، بلاد بلد کی جمع ہے، شہروں میں نقب لگا رہے تھے، جگہ تلاش کر رہے تھے. جب عذاب آیا تھا جگہ تلاش کر رہے تھے. کس لیے؟ حل من محیص، کیا کوئی جائے پناہ ہے، کہیں چھپ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن ایک بھی اللہ کے عذاب سے بچے نہیں نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. تو ایسے ہی آپ تھوڑا سا صبر کریں. آگے آ رہا ہے فصبر، تھوڑا صبر کریں. مکے کی یہ زندگی ذرا پوری ہونے دیں، آپ مدینے جائیں، پھر دیکھیے میں ان کو کیسی سزا دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ان فی ذلک لذکرا، بہت اہم آیت ہے بھائی، ذرا بہت توجہ سے سنیے اس کو. آخری آیت ہے ان فی ذلک لذکرا. ان تمام قصوں میں، قوموں کے واقعات میں اور قرآنی باتوں میں نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے نصیحت ہے بھائی؟ یہ سن کے جائیے. لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا دل جو ہے زندہ ہو. جن کا دل مردہ ہو ان کے لیے کچھ نصیحت نہیں، سب برابر. ان کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا. قرآن کے کتنے بھی قصے سنا ڈالیے اور کتنی ہی قوموں کے واقعات اب ان کے سامنے رکھ دیجئے، قرآن کی زبان میں رکھ دیجئے، نبی کی زبان میں رکھ دیجئے، لیکن ان کے اوپر کچھ اثر نہیں. جیسے مردے پر آپ کچھ بھی جو ہے لاد دیجئے اور کوئی بھی اس کے اوپر کرنٹ لگا دیجئے، کچھ اثر ہوگا. لیکن اگر زندہ ہے انسان تو تڑپ اٹھے. یہی حال اس قرآن کا ہے. اس قرآن میں نصیحت، ان قصوں میں نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے سینے میں زندہ دل ہے. لمن کان لہ قلب، جن کے سینے میں کیا ہے بھائی؟ قلب ہے. قلب کہتے ہیں بھائی، قلب تو ہر ایک کے ہوتا ہے، مراد اس سے زندہ دل، جس پر جو ہے زنگ نہ چڑھا ہوا ہو، ہے کہ نہیں؟ کفر کا، شرک کا، معاصی کا، گناہوں کا، حسد کا، کینہ کا، ظلم کا، زیادتی کا، یہ جو کیا ہے؟ زنگ ہے، نہ چڑھا ہوا. یہ مطلب ہے زندہ دل. تو اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. اللہ اکبر. اور اگر بھائی زنگ چڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ نے بیان فرمایا. ایسا نہیں ہے، فرمایا یا تو اگر زنگ چڑھا ہوا ہے اور اس کو فکر ہو اتارنے کی تو دوسرا طریقہ یہ ہے او القى السمع وهو شہید، توجہ سے قرآنی باتوں کو سنے، وهو شہید، اور وہ دل کو حاضر کیے ہوئے ہو، اس کے لیے بھی پھر نصیحت ہے. بہت اہم بات ہے کہ بھائی اگر جو ہے زندہ دل نہیں ہے، مردہ دل ہو چکا ہے اور کوئی نصیحت قرآن سے نہیں مل رہی ہے تو اب کیا کرو گے؟ القى السمع،
القا مانے ڈالنا، سما مانے کان، اپنے کان کو ڈال دو یہیں، کہیں اور مت لے جاؤ. وہو شہید، اور دل و دماغ کو پورے طور سے حاضر رکھو اور پھر قرآنی باتوں کو سنو. ایسا نہیں کہ آدھا سو کے اور آدھا جاگ کر، جی آدھا یہاں ہے تو آدھا کہیں اور سفر کر رہے ہیں. اس طرح قرآنی باتوں کے سننے سے کوئی فائدہ اللہ کہتے ہونے والا نہیں. اللہ جانتے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی جانتے ہیں، اور قرآن نصیحت کا فائدہ کیسے ہوگا تم کو یہ بھی اللہ جانتے ہیں. وہ ہمیں اللہ بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں. فرمایا ایک تو زندہ دل ہو، آدمی ذرا سا سنا فوراً بات سمجھ میں آ گئی، دل نے فوراً قبول کر لیا. زندہ دل آدمی ہے نا، اور اگر زندہ دل نہیں ہے، سب زنگ چڑھا ہوا ہے ایک دم، تو پھر کیا کرے؟ مجلس میں بیٹھے تو حاضر باش رہے گا، حاضر ہو کر دل و دماغ کو حاضر رہے. یہ مطلب وہو شہید، شہادت دینے والا کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے. تو دل و دماغ کو کیا کرے؟ پہلے حاضر رکھے، یہاں وہاں سیر و تفریح نہ کرے. قرآنی باتیں جب ہو رہی ہو تو القسمہ، اور توجہ سے بات کو سنو کہ کہا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا ہے پھر اس قرآن میں؟ نصیحت ہے. ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے. ورنہ پھر نصیحت وصیحت اس کے لیے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. بہت اہم آیت ہے یہ، یاد کر لیجیے. ان فی ذالک، بے شک ان تمام واقعات میں، قصوں میں، قوموں کے واقعات میں اور قرآنی وحی میں، ان باتوں میں سب مراد ہے اس سے لذکرا، نصیحت ہے، اور ضرور نصیحت ہے. لام تاکید کا لگا ہوا، لذکرا، ضرور نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے کے اندر زندہ دل ہو، اس کے لیے نصیحت ہے. یا او من یا القى السمع، توجہ سے بات کو سنے. وہو شہید، اور دل و دماغ کو حاضر رکھے. دل و دماغ کو کیا کرے؟ حاضر رکھ کر بات کو سنے. اس کے لیے پھر اس قرآن میں کیا ہے؟ بھرپور طریقے سے نصیحت موجود ہے اسی قرآن میں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے یہ قرآن کیا بنتا ہے بھائی؟ نصیحت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.